بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے، وہ یہ کہ جو احباب حج عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو جب احرام پہنتے ہیں تو چند چیزیں ان پر منع ہو جاتی ہیں، کچھ پابندیاں ان پہ لاگو ہو جاتی ہیں جنہیں احرام کی پابندیاں کہا جاتا ہے، اور یہ پابندیاں اس وقت تک رہتی ہیں کہ جب تک ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو جس طرح احرام کے اندر آنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم چادریں پہنتے ہیں تو پہنتے ہی ہم احرام کی حالت میں نہیں سمجھے جاتے، بلکہ ہم چادریں پہن لیں، اس کے بعد جب تک ہم حج یا عمرے کی نیت نہیں کر لیتے تب تک ہم احرام میں نہیں سمجھے جاتے۔ تو احرام میں آنے کے لیے حج یا عمرے کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، تب ہم احرام میں سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے احرام سے نکلنے کا یہ خاص طریقہ ہے، جب اس طریقے کے مطابق نکلیں گے تو احرام سے باہر نکل جائیں گے، اگر اس طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو ہم بدستور احرام کے اندر ہی رہیں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ حج یا عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا دینا، یہ احرام سے نکلنے کا طریقہ ہے۔ اب سر کے جو بال کٹوانے ہیں اس کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے حلق کروانا۔ حلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے سر کا بلیڈ کے ساتھ، اسرے کے ساتھ پورے سر کو صاف کر دیا جائے، بال بالکل منڈوا دیے جائیں، تو بالکل صاف کروا دینا، یہ حلق کہلاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ رحمت کی دعا فرمائی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پر رحم فرما۔ اور اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے قصر کروانا، اور قصر کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورے کے برابر بال کاٹنا۔ تو یہ قصر اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے بال اتنے بڑے ہوں کہ ایک پورا اس میں سے کاٹا جا سکتا ہو۔ اگر اس سے کم بال ہوں تو پھر قصر نہیں ہو سکتا، پھر حلق کروانا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے بال ہیں کہ جس میں ایک پورے کے برابر بال کاٹے جا سکتے ہیں تو پھر دوسرا طریقہ ہے قصر کروانے کا۔ پورے سر کے بالوں کو ایک پورے کے برابر کاٹ دینا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پورے سر کا حلق کروا دینا، یہ پہلا طریقہ، اور پورے سر کے بالوں کا ایک پورے کے برابر کٹوا دینا، یہ قصر کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارحم المقصرین، اے اللہ قصر کروانے والوں پر بھی رحم فرما۔ ایک مرتبہ دعا یہ بھی فرمائی، 3 مرتبہ حلق والوں کے لیے اور 1 مرتبہ دعا فرمائی قصر والوں کے لیے۔ تیسرا طریقہ جو گزارے کا طریقہ کہلاتا ہے، وہ یہ کہ اپنے سر کے چوتھائی بال، یعنی سر کے 4 حصے، 1 حصہ، 2 حصہ، 3، 4، ان میں سے جو ایک حصہ ہے کم از کم ایک حصے کے بال کٹوا دینا، یہ تیسرا طریقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ گزارے کا طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، شریعہ کے اندر بھی بہت اچھا طریقہ جی آپ نے اس طرح سے کٹوا دیے ہیں بال، بلکہ یہ گزارے کا طریقہ، جیسے 100 نمبروں والا بھی پاس ہوتا ہے اور 40 والے کو بھی پاس کر دیتے ہیں، تو 40 میں اگر کوئی پاس ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یار بہت اچھا آپ نے نمبر لیے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے آپ نے گزارا کر لیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو چوتھائی سر کے بال کٹوانا ہے، یہ گزارے والا طریقہ ہے کہ یہ کٹوانے سے کم از کم یہ ہے کہ آپ احرام سے باہر آ جائیں گے، اب جو آپ پہ پابندیاں لاگو تھی وہ ختم ہوگی۔ تو کم از کم اتنا ہے کہ احرام ختم ہو گیا، لیکن جو ایک اچھا طریقہ تھا احرام کو ختم کرنے کا وہ بہرحال نہیں اپنایا گیا۔ اس وجہ سے پہلے طریقے والوں پر، حلق والوں پر 3 دفعہ رحمت کی دعا، اور پورے سر کا قصر کروانے والوں پر 1 مرتبہ رحمت کی دعا، یہ تو ٹھیک۔ جس نے صرف چوتھائی سر کے صرف بال کٹوائے ہوں اس کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ اس کو اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ احرام سے باہر آ جائے گا۔ یہ 3 طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ جو آج کل وہاں بہت دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ چند بال ادھر سے پکڑے، چند ادھر سے پکڑے، اور ایک آدھ لٹ کاٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم احرام سے نکل گئے۔ صفا مروہ سے صحیح کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو کئی سارے لوگ کینچی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی پھر رہی ہوتی ہیں خواتین کے قصر کرنے کے لیے، اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ چند ایک بال یہاں سے پکڑے، چند ایک یہاں سے پکڑے اور کاٹ دیا۔ یاد رکھنا، جب تک چوتھائی سر کے بال کم از کم نہیں کٹیں گے تب تک ہم بدستور احرام کے اندر ہی سمجھے جائیں گے۔ تو جو لوگ تھوڑے سے بال کٹوا کے سمجھتے ہیں کہ ہم احرام سے نکل آئے ہیں، یہ غلطی ہے ان کی۔ اگر وہ تھوڑے سے بال کٹوا کر یہ سمجھے کہ ہم احرام سے نکل آئے اور جو پابندیاں پہلے لاگو تھیں ان پابندیوں کا خیال چھوڑ دیا
سلے ہوئے کپڑے پہن لیے یا دیگر جو پابندیاں تھیں، تو یاد رکھنا جس طرح احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا یا خوشبو لگانا یا دیگر وہ کام کرنا جو احرام میں منع تھے، وہ احرام کے اندر جس طرح سے ان کو کرنے پر جزا لازم ہوتی ہے شرعی طور پر، کہیں صدقہ لازم ہوگا، کہیں دم لازم ہوگا، وہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اس کے بعد، تو اسی طرح سے اگر ہم نے چند ایک بال یہاں سے پکڑ کے چند ایک کٹوا دیے جو ہمارے سر کا چوتھائی حصہ نہیں بنتا تھا، تو اس صورت میں بھی ہم بدستور احرام میں رہیں گے، اور اس کے بعد اگر ہم کو کام کریں گے اس طرح کا تو ہم یوں سمجھیں گے گویا احرام کے اندر ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہنے تو گویا احرام کی حالت میں پہن رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو احرام کی حالت میں جو جزا بنتی تھی وہی جزا اب بھی دینی پڑے گی اگر یہ تھوڑے سے بال کٹوا کر ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لی۔ اس وجہ سے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ چند ایک بال کٹوا کے شاید ہم احرام سے نکل آتے ہیں، یہ بالکل معاملہ درست نہیں ہے۔ اس کی اصلاح کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں میں اس بات کو چلانا چاہیے کہ اگر جو لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں، مبتلا ہو رہے ہیں، وہ اپنے علماء سے پوچھیں کہ ہم یہ کام کر چکے تھے اور اس کے بعد اب ہم نے یہ کام کیے ہیں، اب ہمارے لیے شرعی طور پر کیا حکم بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔